کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ متى ولا يريبته قال فأقامه في قباء وسراويل ثم قال بئس العمر والله والي اليتيم هذا ما أدبت فأحسنت الأدب ولا أسررت الخزية. ثم قال عبد الله إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم أنشأ عبد الله يحدث قال أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أسف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد، يعني زر عليه رماد. فقالوا يا رسول الله كأن هذا شق عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا. قابل احترام دوستو، بزرگ اور عزیزو، بار بار یہ بات مذاکرے میں آتی ہے کہ محنت کے لیے انتخاب اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ کے اعتراضات میں ایک بنیادی اعتراض یہ بھی ہے، جس کو خود قرآن نے ذکر کیا ہے، اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، کہ نعوذ باللہ یہ ہمارے درمیان جو معمولی حیثیت کیا ہے، کیا اس پر قرآن نازل کیا جاتا ہے؟ اس پر اللہ نے آیت اتاری تھی، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. انتخاب اللہ تعالی ہی کرتے ہیں، انتخاب چاہے فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. انتخاب کی بنیاد کیا ہے؟ کن بنیادوں پر اللہ کی طرف سے انتخاب ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے اس کی بھی وضاحت کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو قرآن نے ساری دنیا والوں کے امام بننے کا مژدہ سنایا ہے، انی جاعلک للناس اماما، اس سے پہلے اللہ نے یہ ذکر کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا ہے. علماء فرماتے ہیں الکلمات ہی الصفات، یہاں کلمات سے مراد صفات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش باعتبار صفات کے ہوئی تھی. فَأَتَمَّهُنَّ، اس میں کھرا اترنے پر اللہ نے کہا کہ ہم تم کو امام بنائیں گے. وہ صفات کیا ہے؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کی ہے. 30 صفات قرآن پاک نے وہ ذکر کی ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا ہے. 10 کر کے 3 جگہ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. ان ساری صفات میں علماء فرماتے ہیں جو صفت سب سے زیادہ بنیادی صفت ہے وہ صفت ہے جو ہر نبی کو دی گئی ہے. وہ صفت ہے توسع، وسعت قلبی اور اپنے اندر کشادگی، وسعت. یہ صفت توسع کی صفت، وسعت قلبی. اس لیے ہمارے بڑے تو یہاں تک احتیاط کرتے ہیں کہ ایسے لفظ کے استعمال کرنے سے بھی اپنے کو بچایا جائے جو الفاظ تقسیم کرنے والے ہیں، نہ کہ جمع کرنے والے. لوگ جماعت کا لفظ کہتے ہیں، تم مت استعمال کرو، جماعت بھی ہے. اور الیاس صاحب نے کہا تھا کہ دنیا میں ایسے ہی 50 جماعتیں ہیں، میں کسی نئی جماعت کا اضافہ کرنا نہیں چاہتا. یہ کام تو امت کا ہے.
قرآن نے کہا امت کون ہے؟ کہا الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، وہ جماعت نہیں، وہ امت ہے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنا ناراض مولانا الیاس صاحب پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئے جتنا اس موقع پر ناراض ہوئے۔ میں نے میوات والوں کو بجائے تشکیل کی بنیاد پر نظام الدین لانے کے، اس بنیاد پر ان کو نظام الدین لے کر کے آیا کہ چلو بڑے اللہ والے ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میاں جی شیطان نے تمہاری محنت کو برباد کر دیا، یہاں تو اللہ کی بنیاد پر لایا جائے، تم نے شخصیت کی بنیاد پر کیوں دعوت؟ اس لیے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں مقتدی شخصیت کو مت بناؤ، مقتدی کام کو بناؤ۔ شخصیتیں تو آتی جاتی رہی ہے، مقتدی چلا جائے گا، مقتدی بھی چلا جائے گا۔ مقتدی کام کو بناؤ گے، کام قیامت تک کے لیے ہے تو مقتدی بھی موت تک کے لیے جمے گا۔ تو بنیادی چیز جو ہے یہ وسعت، تنگی سے چھوٹا سا گھر نہیں چلتا، چھوٹی سی دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، ملازم نہیں ٹکتا ہے تنگی کی وجہ سے، کام چھوڑ دیتے۔ تو اتنا بڑا کام وسعت کے ساتھ یہ تو ہوگا کہ کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے۔ آپ علیہ السلام کو قرآن نے مخاطب کر کے کہا فذکر انما انت مذکر، نبی جی آپ نصیحت کریں، آپ کے ذمے نصیحت کا کرنا ہی ہے، تاکید کے ساتھ کہا۔ اور آگے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کو علم غیب ہے، ساری چیزوں کا علم ہے۔ اللہ جانتے تھے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ نصیحت کرنے کے بعد اگر نہ مانے تو پھر ہم زبردستی کریں گے، تو کہا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر ہم نے داروغہ نہیں بنایا ہے، زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کے ذمے ہے۔ اسی لیے بنیادی چیز جو ہے یہ درگزر ہے۔ شیطان کو چاہے گا تنگی پیدا کرنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، اس نے حضرت ابوذر کی بکری کی ٹانگ توڑ دی، تو پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہا میں نے اس لیے کیا کہ ٹانگ ٹوٹے گی، آپ کو غصہ آئے گا، آپ مجھ کو مارو گے تو اللہ کی طرف سے آپ کو اس پر گناہ ملے گا۔ کہا جس شیطان نے تجھ کو میری ناراضگی پر ابھارا ہے میں اس شیطان کو ناراض کروں گا، جا تو آزاد ہے۔ حضرت عائشہ کی خادمہ کا انتقال ہوا تو روتی تھی، کسی نے کہا امی جان ایسی عورت سے اللہ نے نجات دے دی جو ایک بات آپ کی سنتی نہیں تھی، ایسی بدمزاج عورت، آپ اس پر رو رہے ہیں۔ فرمایا اس پر نہیں رو رہی ہو، اس کی بدمزاجی کو برداشت کرنے پر جو اللہ کی طرف سے مجھ کو اجر و ثواب ملتا تھا، اس کے مرنے سے وہ سلسلہ بند ہو گیا، میں اس پر رو رہی ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشہور ہے، وہ تو ابھی اتنی شہرت ہے ان کی، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں قبر اور قدر یہ دو چیزیں مردے پر ملتی ہیں، زندگی میں قبر نہیں ملے گی اور زندگی میں قدر بھی نہیں ملے گی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ 3 مرتبہ ان کو ان کے علاقے والوں نے تڑی پار کر دیا تھا، تم بخارا میں نہیں رہ سکتے، بلکہ یہاں تک ان کو مجبور کیا گیا کہ ہاتھ اٹھا لیا امام بخاری نے، اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اے اللہ آپ کی زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، اب آپ مجھ کو اپنے پاس بلا لیں۔ نیشاپور گئے، وہاں والے رکھنے کے لیے تیار نہیں، سمرقند گئے، وہاں والے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو پوری تاریخ ہے کہ اس مسئلے کی بنیاد پر یہ ہوا ہے۔ امام بخاری سے کسی نے کہا آپ ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہا 2 حدیثیں میرے سامنے ہیں جس کی وجہ سے میں بد دعا سے رکا ہوا ہوں۔ پہلی حدیث تو وہ ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا اصبروا حتی تلقونی علی الموت، حالات کے آنے پر تم صبر کرنا یہاں تک کہ حتی تلقونی علی الحوض، تم مجھ سے حوض کوثر پہ ملاقات کر لینا۔ دوسری حدیث وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من دعا علی من ظلمہ فقد انتصر، جس نے ظالم کے خلاف بد دعا کی اس نے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ میں بد دعا نہیں کرتا ہوں، تو
تو میرے عزیز و بزرگوں، صحابہ کی زندگی سے یہ بات پتہ چلتی ہے، ایسی وسعت قلبی کے ساتھ غلطی ہو گئی تو اس کو کیسا نبھایا بھی جا رہا ہے۔ بہت سے حالات، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے، کہتے تھے اگر میرے بائیں کان میں کوئی مجھ کو گالی دے اور دائیں کان میں آ کر کے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، درگزر عفو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص اپنے بھتیجے کو لے کر کے آیا، وہ بھتیجا نشے کی حالت میں تھا۔ فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضرت میں نے اس کو نشے کی حالت میں مدہوش پایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ تم اس کو ہلاؤ، اس کو جھنجھوڑو اور اس کے منہ کو سونگھو کہ واقعی اس میں شراب کی بو ہے۔ لوگوں نے اس کو ہلایا، اس کو جھنجھوڑا، اس کے منہ کو سونگھا تو اس کے منہ میں سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے دن حضرت عبداللہ نے اس کو بلایا اور ایک کوڑا منگوایا، کہا کہ اس کوڑے کے اگلے حصے کو ایسا پیٹ دو جس سے یہ کوڑا بن جائے، اور جلاد سے کہا کہ تم اس کو مارو لیکن ایسے مارنا کہ تمہاری بغل نہ دکھے، یعنی بہت زیادہ طاقت لگا کر کے تو بغل دکھے گی، تو ایسے مارنا جس سے تمہاری بغل نہ دکھے اور جس سے اس کو نشان نہ پڑے۔ اس کے بعد جب اس پر یہ حد قائم کی جا رہی تھی تو اس کے لباس کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ جبے اور شلوار میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اس کا چچا کتنا ہی بدبخت ہے، یہ کتنا برا ہے یتیم کا والی جس نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ فرمایا کہ تو اس کو ادب سکھاتا، تو اس کی غلطی پر پردہ ڈال دیتا، اس نے رسوائی کا کام کیا تھا تو اس کو چھپا لیتا۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی حاکم کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایسا شخص لایا جائے جس کا جرم شرعی طور پر ثابت ہو جائے پھر وہ اس پر اس کی سزا کو نافذ نہ کرے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جس کا ہاتھ چوری میں کاٹا گیا تھا وہ انصار کا وہ شخص تھا جس کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایسا افسوس آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا گویا کہ آپ کے چہرے پر مٹی ڈال دی گئی ہو۔ لوگوں نے فرمایا اللہ کے رسول کیا اس کے ہاتھ کا کاٹا جانا آپ کو ناگوار گزر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں ناگوار نہ گزرے، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے مددگار بن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن کسی حاکم کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب حد قائم ہو جائے تو پھر وہ اس کو نافذ کرنے سے